عید میلاد النبی کا تہوار جو ہم اور آپ مناتے ہیں، میلاد النبی کا تہوار یہ کوئی مسلمانوں کا تہوار نہیں، یہ صرف انسانوں کا ہی تہوار نہیں، بلکہ انسانوں کے ساتھ ساتھ یہ جانوروں کا بھی تہوار ہے، یہ پوری کائنات کا عالمگیر تہوار ہے۔ یہ صرف عید نہیں بلکہ عیدوں کی عید ہے، اس لیے کہ دنیا کے اندر کوئی دن ایسا نہیں جو دن ہر ایک کے لیے یکساں خوشیوں کا دن ہو، مسرتوں کا دن ہو، شادمانی کا دن ہو۔ اس لیے کہ ایک دن میں ہر کوئی انسان خوش نہیں ہوتا ہے، کسی کو خوشی ملتی ہے تو کوئی غمگین ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں ایک ہی واقعہ سے ایک ہی دن میں ہر کوئی خوش نہیں ہوتا۔ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اگر اللہ کا کوئی برگزیدہ بندہ جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، زمین والے اس کے لیے روتے ہیں، زمین ماتم کنا ہوتی ہے، لیکن عالم بالا پر فرشتے اس کے لیے خوشیاں مناتے ہیں، عرش والے خوشی مناتے ہیں، لیکن زمین ماتم کنا ہوتی ہے، زمین والے رونے لگتے ہیں۔ آپ دیکھیں ایک ہی واقعہ سے ایک ہی دن میں ہر کوئی خوش نہیں ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کا ترجمانی سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے یوں کیا ہے، عرش پر دھومے مچے وہ مومن صالح ملا، عرش پر دھومے مچے وہ مومن صالح ملا، فرش پر ماتم رچے وہ طیب و طاہر گیا، فرش پر ماتم رچے وہ طیب و طاہر گیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو پتہ کیا چلا؟ ہر تہوار یا ہر دن ہر ایک کے لیے مشترکہ طور پر خوشیوں کا دن نہیں ہوتا، کسی کو خوشی ملتی ہے تو کوئی غمگین ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارا ملک ہندوستان 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا۔ جب بھی 15 اگست کا دن آتا ہے، ہم ہندوستانی لوگ اپنی حیثیت کے مطابق جشن کے لیے آزادی مناتے ہیں، آزادی کے دن کی خوشی مناتے ہیں، لیکن وہیں پر برطانیہ والے خوشی نہیں مناتے، اس لیے کہ ان کے ہاتھ سے ایک بہت بڑا ملک چلا گیا، ان کے ہاتھ سے سونے کی چڑیا کہلانے والا ملک ہندوستان ان کے ہاتھ سے چلا گیا۔ تو پتہ کیا چلا؟ ایک ہی واقعہ سے ایک ہی دن میں ہر کوئی خوش نہیں ہوتا ہے، کوئی خوشی مناتا ہے تو کسی کو غم لاحق ہوتا ہے، لیکن اسی کائنات کے اندر، اسی زمین کے اوپر، اسی آسمان کے نیچے ایک ایسا واقعہ بھی رونما ہوا ہے جس واقعہ سے انسان تو انسان ہے، جانوروں کو بھی خوشی میسر آئی ہے، پتھروں کو بھی خوشی میسر آئی ہے، چرند و پرند کو بھی خوشی میسر آئی ہے، شجر و حجر کو بھی خوشی میسر آئی ہے، انسان تو انسان ہے، فرشتوں کو بھی خوشی میسر آئی ہے۔ اللہ اکبر! وہ دن جو ہے میلاد مصطفیٰ کا دن ہے، آقا کی آمد کا دن ہے۔ ہاں یہی وہ میلاد مصطفیٰ کا دن ہے جس دن اگر بت موندے مو گرتے خانہ کعبہ جھوم کر کہتا وہ آ گیا ہے جو بتوں سے مجھے پاک کر دے گا، وہ آ گیا ہے جو زمانے میں انقلاب پیدا کر دے گا۔ حضرات محترم، آقا کے میلاد بیان کرنے سے پہلے تمہیدی طور پر میں کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ آج ہم اور آپ جو میلاد کا انعقاد کرتے ہیں، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے یہ کہتے پھرتے ہیں کہ میلاد منانا نہیں چاہیے، میلاد کیوں مناتے ہیں، میلاد منانے کا ثبوت کیا ہے؟ میں بڑی سنجیدگی کے ساتھ جواب دینا چاہوں گا کہ میلاد منانا صرف میرا ہی حق نہیں ہے بلکہ تمہارا بھی حق ہے، اس لیے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اگر آپ کسی غیر مسلموں تک بھی پہنچائیں گے تو وہ بھی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیلیبریٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، کیونکہ میرے رسول نے زمانے میں جو انقلاب پیدا کیا ہے وہ صرف مسلمانوں پر احسان نہیں کیا ہے بلکہ میرے رسول نے پوری کائنات پر احسان کیا ہے۔ حضرات محترم، میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منانا چاہیے۔ آئیے ذرا ملاحظہ کرتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب اس خاکدان گیتی پر تشریف نہیں لائے تھے، لوگ کس طریقے سے اس زمین پر زندگی گزارتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آسمان پہ اٹھا لیا، جناب عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا لیا گیا، کم و بیش 5 صدیاں بیت گئی، اس درمیان کوئی نبی تشریف نہیں لائے، کوئی رسول تشریف نہیں لائے، دنیا کے اندر تو بے راہ روی تھی۔ ویسے عیسیٰ علیہ السلام ایک عالمگیر نبوت لے کر کے تشریف نہیں لائے تھے، عیسیٰ علیہ السلام ایک علاقے کے لیے نبی بن کر کے تشریف لائے تھے، اسی علاقے میں ان کی نبوت محدود، ان
کا کام محدود، ان کا دائرہ کار محدود. اگر وہ علاقہ سدھر بھی جاتا، حالانکہ ان کو سدھارنے کا اتنا موقع نہیں ملا، بالفرض اگر وہ علاقہ سدھر بھی جاتا تو حالات یہ نہ ہوتے. یونان شرک میں ڈوبا ہوا تھا، عرب شرک میں ڈوبا ہوا تھا. مذہبی طور پر لوگ اتنے بگڑ چکے تھے، لوگ چوہوں کو سجدہ کرتے تھے، لوگ ہواؤں کو اپنا معبود بنا لیا تھا، لوگ دریاؤں کو سجدہ کیا کرتے تھے. مذہبی طور پر لوگ اتنے بگڑ چکے تھے کہ ننگے ہو کر کے خانہ کعبہ کا طواف کرتا. اگر آپ ان سے پوچھتے کہ تم لوگ خانہ کعبہ کا طواف ننگے ہو کر کے کیوں کرتے ہو، وہ نادان جواب دیتا کہ جس کپڑے کو پہن کر کے ہم گناہ کرتے ہیں اس کپڑے کو پہن کر کے ہم خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرتے. اس لیے کہ اگر ہم نے اس کپڑے کو پہن کر کے خانہ کعبہ کا طواف کیا تو مزید گناہوں میں ڈوب جائیں گے. ان کی اخلاقی گراوٹوں کا آپ اندازہ لگائیں. آج ہم اور آپ اپنے گھر کے آنگن میں ننگا نہیں آ سکتے، لیکن وہ انسان ننگے ہو کر کے خانہ کعبہ کا طواف کرتا. دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا. ہم پاسباں ہیں اس کے، یہ پاسباں ہمارا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہ اللہ کا گھر جس نے خلیل اللہ نے تعمیر کی تھی، وہ نادان ناہنجار ننگے ہو کر کے خانہ کعبہ کا طواف کرتا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کسی لڑکی کو کوئی بہن بنانے کو تیار نہیں تھا. سماج میں عورتوں کا کوئی رتبہ اور کوئی مقام نہیں تھا. کوئی مرد کسی عورت کو بیوی بنا کر درجہ دینا نہیں چاہتا تھا. مگر اسلام نے کہا لوگوں یاد رکھنا، اب اسلام آ گیا ہے، عورتوں پہ ظلم ہونے نہیں دے گا، ماؤں پہ ظلم ہونے نہیں دے گا، بہنوں پر ظلم ہونے نہیں دے گا، بیٹیوں کو دفن ہونے نہیں دے گا. لوگوں نے پوچھا اے اسلام تو کہے گا کیا؟ نبی فرماتے ہیں بیٹیاں دفنائی نہیں جائے گی بلکہ بیٹیاں تو ڈولی میں سجائی جائے گی. اسلام نے کہا بیٹی زحمت نہیں بلکہ بیٹی تو خدا کی رحمت ہے. اسلام نے کہا بیٹی خدا کی رحمت ہے، بہن بھائی کے لیے محبت ہے، بیوی شوہر کے لیے راحت و سکون ہے. اسلام نے کہا بیٹی خدا کی اسلام نے بیٹی کو رحمت بنا دیا، بہن کو محبت بنا دیا، بیوی کو راحت و سکون بنا دیا. باری جب آئی ماں کی تو اسلام نے ماں کے قدموں کے نیچے اولادوں کے لیے جنت کو بچھا دیا. حضرات محترم، اسلام نے کہا لوگوں زمانہ جسے ٹھکرا دیتا ہے اسلام اسے سمان دیتا ہے، زمانہ جسے ٹھکرا دیتا ہے اسلام اسے عزت دیتا ہے. یہی وجہ ہے اسلام کہتا ہے. میں نے کہا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام یہ تو بتایا جائے کہ آپ کی آمد سے پہلے مرد پڑھتے تھے، مردوں کی تعلیم ہوتی تھی، مگر عورتوں کے لیے تعلیم کیوں ضروری ہے؟ اسلام نے کہا جب ماں پڑھی لکھی ہوگی اس کی گود میں کھلنے والا گلاب بھی اچھا کھلے گا. جب بہن پڑھی لکھی ہوگی بھائی کی تعلیم و تربیت اچھی ہوگی. جب بیوی پڑھی لکھی ہوگی تو اس کی شوہر کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا. اس لیے حضرات مرد کا بھی پڑھنا ضروری ہے، عورت کا بھی پڑھنا ضروری ہے. جب مرد پڑھے گا تو ایک زندگی سنورے گی، جب عورت پڑھ جائے گی تو کئی نسلیں سنور جائے گی. اس لیے مرد کا بھی پڑھنا ضروری ہے اور عورت کا بھی پڑھنا ضروری ہے. ایک مرد پڑھتا تو ہے لیکن پڑھانے کی اسے فرصت نہیں ہے. ایک مرد پڑھ کر کے ڈاکٹر بن جاتا ہے مگر پڑھاتا نہیں ہے. ایک مرد پڑھ کر کے انجینئر بن جاتا ہے مگر پڑھاتا نہیں ہے. ایک مرد پڑھ کر کے عالم مولانا مفتی بن جاتا ہے مگر پڑھاتا نہیں ہے. لیکن اگر ایک عورت پڑھ جاتی ہے، جب اس کے پیٹ میں بچہ آتا ہے ماں کی زبان سے بھی پڑھتا ہے، ماں کے کردار سے بھی پڑھتا ہے. بہن پڑھی لکھی ہوگی بھائی اس کے قریب آئے گا، بھائی کو بیٹھا کر پڑھانے کی کوشش کرے گی. جب بہن پڑھی لکھی ہوگی بھائی کو اچھا بنا دے گی. جب ماں پڑھی لکھی ہوگی تو اولادوں کو اچھا بنا دے گی. جب بیوی پڑھی لکھی ہوگی تو شوہر کو اچھا بنا دے گی. عزیزان ملت اسلامیہ، سب سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ذرا اسے سنیے گا. آج کا بیٹا پڑھ لکھ لیتا ہے ماں کی عظمت کو بھول جاتا ہے. آج کا بیٹا کمانے لگتا ہے ماں کی تعظیم بھول جاتا ہے. اب آپ کہو گے احسان آخر ماں کی تعظیم کیوں بھولتا ہے؟ میں کہنا چاہوں گا کہ اسے تعلیم تو یاد ہے مگر آقا کی سیرت اسے یاد نہیں. اسے تعلیم تو یاد ہے مگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اسے یاد نہیں. اس لیے لوگوں یہاں سے جانا ایک پیغام لے کے جانا، جب تو گھر جانا یہاں سے گھر لوٹنا تیری بیوی تیرے پاس بیٹھی ہو، تیرے بچے تیرے پاس بیٹھے ہو، تیری بوڑھی ماں اگر تیرے کمرے میں آ جائے نا، ماں کی استقبال کے لیے کھڑے ہو جانا. اپنے بیوی کو کھڑے کر دینا، اپنے بچے کو
کھڑے کر دینا۔ اب تیری بیوی تجھ سے پوچھے گی، اے میرے سردار، اے میرے شوہر، تم نے اپنی ماں کے استقبال کے لیے کیوں کھڑا ہو گیا؟ مجھے بھی کھڑا کر دیا، میرے بچوں کو بھی کھڑ دیے، معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو تو کہہ دینا، اے پگلی ذرا سن لے، یہ کوئی دنیا دار کا طریقہ نہیں ہے۔ نبیوں کے سردار مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، جب نبی اپنی ماں کے تعظیم کے لیے مسجد نبوی میں کھڑے ہو سکتے ہیں تو بتاؤ غیر مسلمانوں، ہم اپنی ماں کی تعظیم کے لیے اپنے گھر میں کیوں نہیں کھڑے ہو سکتے ہیں؟ حضرات محترم، اس لیے میں کہنا چاہوں گا، آج یہ لوگ جو زمانے میں بتانے کی کوششیں کرتے ہیں، سماج میں گندے بیج بونے کی کوششیں کرتے ہیں کہ میری ماں نے میرے لیے کیا کیا، میرے باپ نے میرے لیے کیا کیا۔ اس لیے حضرات، اگر تم چاہو جتنا بھی علم حاصل کر لو، لیکن نبی سے زیادہ علم والا نہیں ہو سکتا۔ تم چاہے کتنے ہی دولت کما لو، نبی سے زیادہ امیر بن نہیں سکتا۔ تم چاہو بھارت کے پردھان منتری بن جاؤ، لیکن نبی سے زیادہ عزت والا نہیں ہو سکتا۔ جب ہمارا پیغمبر اپنی رضائی ماں کے لیے مسجد نبوی میں کھڑے ہو سکتے ہیں تو اے سولاپور کے مسلمانوں، ذرا یہ تو بتاؤ کہ ہم اپنی ماں کی تعظیم کے لیے اپنے گھر میں کیوں نہیں کھڑے ہو